یہ کتاب یہ اسلام مولانا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ میں آپ سے پڑھواؤں گا۔ سٹ لگ گئی ہے تو پہلی لگ گئی ہے، نہیں لگی مولوی صاحب، مولوی صاحب گستاخی کا الزام لائے تینوں ثابت کرنا پڑے گا۔ جب ان کے مناظر نے دعویٰ لکھا اور وہ دعویٰ جب ہمارے پاس پہنچا تو میں نے مفتی مختار علی رضوی صاحب سے جب کہا کہ اس سے پوچھئے کہ یہ ثابت کس نے کرنا ہے، تو اس بیچارے کو اتنا علم نہیں تھا کہ دعویٰ میرا ہے تو ثابت میں نے ہی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی یہ آپ نے ہی ثابت کرنا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس کو بتائیں کہ یہ دعویٰ تمہارا ہے، دعویٰ ثابت تم نے کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی پٹواری زبان میں جو لفظ بولے تھے وہ آپ سن سکتے۔ لکھ کے بھیج دیں، جی لکھ کے بھیج دیں۔ یہ الفاظ لکھ کے آپ کو دیں شاہ صاحب جی 2 صفحے دا تو سب موضوع لکھ سو تو پتر پچھو نہ بولو۔ میں آکھا جی غیر مقلد ہو، جیڑا بول سی اس کی میں غیر مقلد آکساں۔ ماشاءاللہ اس دی تیاری کری کے نوارو حالے تک یہ لکھن ہویا۔ اے راتی ٹول بجائی کہنا جیڑیاں تیاریاں کرنے رہے ہو نا لوکاں ہی پتہ لگ گیا۔ قوالی دلدی کم چلنا اے استادہ کو سکھیا ہونا ہے کام مناظرے نا۔ یہ موضوع مناظرہ نے اتنا ٹائم لایا نہیں لکھنے نہ تقریرہ نہ پیشی کر چھوڑ سو لکھتا ہی۔ اچھا سنو جی، ادلہ شریعہ کی روشنی میں یہ موقف صحیح ثابت کریں گے، یہ کس نے ثابت کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا، آپ نے کرنا ہے۔ الزام آپ نے لگایا ہے تو پھر ثبوت بھی آپ کو دینا پڑے گا نا۔ الزام آپ دے رہے ہیں گستاخی کا تو گستاخی آپ کو ثابت کرنا پڑے گی۔ جی 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 بالکل، گستاخی آپ کو، آپ کا دعویٰ ہے جناب والا ہم اس لیے آپ کو گستاخی ثابت کرنا جی بالکل۔ یہ کتاب اسلام مولانا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ میں آپ سے پڑھواؤں گا۔ سٹ لگ گئی ہے تو پہلی لگ گئی ہے، نہیں لگی مولوی صاحب، مولوی صاحب گستاخی کا الزام لائے تینوں ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ کو گستاخی ثابت کرنا پڑے جی گی، بالکل کریں گے۔ یہ میں آپ سے پڑھواؤں گا۔ سٹ لگ گئی ہے تو پہلی لگ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بحمدی تعالی آج 30 دسمبر 2024 بروز پیر شریف کا سورج غروب ہوا اور اللہ کے فضل سے آج کا سورج اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عروج کی نوید لے کے طلوع ہوا۔ جس طرح کہ آپ کو بذریعہ سوشل میڈیا بخوبی معلوم ہے کہ منحرفین عقید اہل سنت اور اغیار کے علاقار سنیت کے نام پہ جو باطل نظریات پھیلانے میں مصروف عمل ہیں، ان حضرات نے اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات اور نظریات سے بغاوت کرتے ہوئے جب اغیار کی بولی بولی تو ایک سچے سچے عالم ربانی پر معاذ اللہ انہوں نے بے بنیاد الزامات، بہتان لگائے اور گستاخیوں کے ایسے گھنونے الزام لگائے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی کو گستاخ کہنا یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ وہ عالم ربانی ہم سب کے عقیدوں کے محافظ ناموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات ہے، جنہوں نے صرف اور صرف سنی نظریات پہ پیرا دینے کی پاداش میں ان حضرات کی گالیاں بھی سنی، دشنام درازیاں بھی برداشت کی، اور انہی عقائد و نظریات کی حفاظت و دفاع میں انہیں سنت یوسفی بھی ادا کرنا پڑی۔ تو اس لحاظ سے اس عالم ربانی نے جو آواز حق بلند کی تھی، رب ذوالجلال کے فضل سے آج وہی آواز حق اغیار کی زبانوں سے بھی نکل رہی ہے، بے ساختہ نکل رہی ہے، ارادتاً نکل رہی ہے، اور اس کی حق گوئی کو تسلیم کر رہے ہیں۔
جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں جو میدان مناظرہ سجایا گیا، جس میں مناظرین اہل سنت نے شرکت کی، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اللہ نے ان اپنے آجندوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس پورے مناظرہ کا خلاصہ بیان کیا جائے تو یقیناً یہ ایک طوالت اختیار کر جائے گا۔ اگر اس کو آپ 4 لائنوں میں سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس بنیاد پر ان حضرات نے حضرت سیدی کنز العلماء زید شرفہ کی ذات پر الزامات، بہتانات، گستاخیوں کے فتوے داغے تھے، کبھی معاذ اللہ سنیت سے خارج کیا، کبھی کوئی الزام تو کبھی کوئی الزام، جس بنیاد پر انہوں نے یہ دشنام درازیوں کا بازار گرم کیا اور تبرہ بازیاں اور بکواسیات کا ان کا بازار گرم رہا، وہ ایک خاص موقف جو کہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور جس موقف کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت اور روافض کے مابین ایک فرق جو کہ بہت بڑا فرق ہے، کہ وہ عقیدہ کہ جس کے دفاع میں ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں، اور پھر اس عقیدے کے تحفظ اور دفاع میں بڑے بڑے ہمارے بزرگ کتابیں لکھ کر کے گئے، عقیدہ معصومیت کے تحفظ دفاع میں، تو اس عقیدہ معصومیت کے تحفظ دفاع میں جو حضرت سیدی کنز العلماء امام جلالی زید شرفہ نے موقف پیش کیا اور جس پہ اپنی مراد بھی واضح فرما دی کہ میری مراد اس سے خطا اجتہادی تھی، باوجود اس کے کہ آپ نے مراد بھی واضح کر دی اور اپنے قول کی وضاحت بھی فرما دی، درجنوں پروگرامز کیے، سیمینارز کیے، گھنٹوں اس پر آپ نے ابحاث بھی فرمائی، قرآن و سنت سے دلائل اور براہین بھی پیش فرمائیے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ آپ کی اس وضاحت کو اور اس موقف کو تسلیم کرنے کے لحاظ سے بالکل بھی 1% بھی یہ تیار نہیں ہو رہے تھے، مگر آج زمانے نے دیکھا ہے، چشم فلک نے دیکھا ہے، پیر سید امتیاز شاہ صاحب کاظمی جو کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے متفقہ طور پر ترجمان تھے، میدان مناظرہ میں بیٹھ کے وہی بات جو قبلہ امام جلالی زید شرفہ 5 سال سے فرما رہے تھے کہ تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی وہ کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کہ جس کا میں نے حوالہ پیش کیا، اب اس پر اس قدر یہ طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا اور اس قدر الزام، بہتانات، گستاخیوں کے فتوے لگائے گئے، آپ میں سے کوئی عادل مزاج شخص ہے تو وہ اس عبارت کی وضاحت کر دے۔ 5 سالوں میں کسی ایک انسان کو وہ کتاب اور وہ مقام دیکھ کر، پڑھ کر وضاحت کرنے کی اور تشریح کرنے کی توفیق تو نہ ہو سکی، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ آج یوں ہی ہوا، میدان مناظرہ میں تشریح فرما اہل سنت و جماعت کے مناظرین کے مقابل اور فریق مخالف اپنی آخری ٹرم میں جب گفتگو کر رہا تھا تو جاتے جاتے مناظرہ ختم ہونے کے قریب ہے، جاتے جاتے خود سے ہی وہ کتاب اٹھا کر اور خود سے ہی وہ مقام نکال کر اس حضرت نے پڑھنا شروع فرما دیا، اور جب پڑھا تو پڑھتے پڑھتے پھر ساتھ ہی وضاحت کرتے کرتے وہ موقف اختیار وہ کر گئے حضرت صاحب کہ جس موقف کے لحاظ سے صاحب کتاب حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی ذات کو بھی معاذ اللہ گستاخ ٹھہرا دیا، اور امام جلالی زید شرفہ نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ تو صفت مدح تھی، خطا اجتہادی کا قول جس پر بھی واویلا کیا گیا، جس پہ بھی اس قدر طوفان بدتمیزی اور دشنام درازیوں کا بازار گرم کیا گیا، یہ حضرات خطا اجتہادی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر جب اپنے پہ بات آئی اس عبارت کو پڑھ کے وضاحت کرنے کی تو پھر وضاحت کیسے کی کہ جی اس سے مراد خطا اجتہادی نہیں، خطا معصیت ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے، اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کی غیرت مند سنی عوام ہے، علماء ہے، مشائخ ہیں، میں ان سے بات کروں گا اور ان سے عرض کرنا چاہوں گا، آج کی اس گفتگو کو آپ غیر جانبدار ہو کر سنیں۔
مناظرہ میں کیا ہوتا رہا، چیخا کون، چلایا کون، شور شرابہ اور شور و غوغا کس نے کیا، لائٹس کس نے بند کی، میک ساؤنڈ کس نے بند کیا، موبائل کیوں چھینے گئے، یہ ایک سائڈ پہ ہم اس پہ نہیں شور کریں گے کہ یہ ہو گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ لائٹس کیوں بند کی گئی، ساؤنڈ کیوں بند کیا گیا، موبائل کیوں چھینا گیا جس پہ لائیو چل رہا تھا. یہ ایک سائڈ پہ ساری چیزیں ہیں اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے. آپ لائیو جتنے ہمارے یہ چینل سے یا آئی ڈی سے یہ لائیو چلا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. صرف آپ کی خدمت میں نے اتنی گزارش کرنی ہے، عرفان شاہ سے لے کر حنیف قریشی تک، حنیف قریشی سے لے کر برطانیہ تک، برطانیہ سے پھر آگے پاکستان میں جو لانچ کیا گیا یہ ایک فتنہ، اس سارے فتنے کی 5 سال کی اسٹرگل دیکھیے اور اس عالم ربانی پہ الزامات بہتان لگانے کی ان کی ایڑی چوٹی کی جو کوششیں اور سر توڑ کوششیں ہیں اور زور لگانا ہے اس کو دیکھیے. اور پھر آخر میں آج کے میدان مناظرہ میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے ترجمان کی گفتگو کا آخری وہ جو پیرا ہے وہ سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کی کتاب ہو یا کسی اور نے اس موضوع پر کتاب لکھ کر اس عالم ربانی پر گستاخیوں کا بازار گرم کیا ہو یا معاذ اللہ خارج از اہل سنت قرار دینے کی ناکام سعی حاصل کی ہو یا اس کے علاوہ اور دشنام درازیوں کے جتنے بھی بازار گرم کیے گئے وہ ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھیے اور یہ کلپ بھی آپ سنیے گا. بات پھر تاجدار گولہ فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی. مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس پہ تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟